اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ ہارون رشید حج کو جاتے ہوئے بہلول دانا نظر آ گئے تو رک گئے۔ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول مجھے کچھ نصیحت کر دو، مجھے کچھ نصیحت کر دو۔ فرمایا ہارون تجھے اپنی حکومت اور سلطنت پہ بہت ناز ہے، بہت ناز ہے تجھے پتا ہے تیری حکومت کی قیمت کیا ہے، تیری سلطنت کی قیمت کیا ہے۔ اب وہ بہلول دانا تھے، مجذوب تھے۔ ہارون نے کہا کہو بابا کیا ہے؟ فرمایا ایک گلاس پانی، تیری پوری حکومت کی قیمت کتنی ہے؟ ایک گلاس۔ ہنسنے لگا دیوانے کی بات پر، ہارون ہنسنے لگا۔ بابا ایک گلاس پانی بھی میری حکومت کی قیمت؟ فرمایا ہاں۔ آپ کو بھی ہنسی آتی ہوگی کبھی کبھی دیوانوں کی باتوں پر، کچھ بھی کہتے ہیں یہ لوگ۔ دیکھیے اب بہلول اس کو سمجھاتے ہیں ہارون تم حج کے لیے جا رہے ہو۔ یہ اس دور کا حج تھا جس دور میں گھر سے نکلتے تھے گھوڑے کھچروں پہ پیدل، کوئی پہنچ پاتا تھا کوئی پہنچ بھی نہیں پاتا تھا۔ آندھی آتی تھی تو ریت کے ٹیلوں کے درمیان ہی دب کر کے ختم ہو جاتے تھے، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کون کہاں ہے۔ کبھی کبھی پانی کھانا ختم ہو جاتا تھا، رستہ بھٹک جاتے تھے اور بھوکے پیاسی مر جاتے تھے جنگلوں میں۔ ایسا گئے تو دوبارہ واپس آنے کا معاملہ نہیں، لوگ جاتے تھے تو ساتھ میں کفن بھی رکھ کر لے جاتے تھے، رستے میں پتہ نہیں کہاں موت آئے۔ ابھی کا حج نہیں کہ مالیگاؤں والے ایئرپورٹ پہ پہنچا کے گھر نہیں آتے، ادھر سے میسج آتا ہے میں جدہ پہنچ گیا ہوں خیر سے۔ بہت آسان ہے، اس لیے حج کی اہمیت بھی ختم ہو گئی۔ اب حج بھی معاذ اللہ لوگوں نے سیر و تفریح کا ایک حج اور عمرہ کو ذریعہ بنا لیا۔ کوئی تبدیل، حج اور عمرہ تبدیلی کا نام ہے، لیکن جاتے ہیں ایسے اور آتے بھی ویسے ہی۔ اب تو ایسا لگتا ہے حج کے فلائٹوں کے اندر اور عمرہ کے فلائٹوں کے اندر جیسے کوئی بارات جا رہی ہے۔ ہنسی مذاق، میں نے اپنی آنکھوں سے، مبالغہ نہیں کرنا، اپنی آنکھوں سے حج کو جاتے ہوئے عمرہ سے واپس آتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، فلائٹ میں بیٹھے ہیں تو ہندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ کم نصیب آنکھیں اس طرح کے مناظر بھی دیکھ کر کے افسوس کرتی ہے کہ یہ گناہ بخشوا کے آ رہا ہے اور ابھی گھر بھی نہیں پہنچا۔ بیچارے کے ہاتھ چومنے کے لیے، آنکھ چومنے کے لیے اتنی آنکھیں منتظر اور ہاتھ منتظر ہے کہ ابا آئیں گے دعائیں لیں گے، چچا آئیں گے دعائیں لیں گے، حاجی صاحب آئیں گے دعائیں لیں گے۔ یہ حال ہے حاجی صاحب کا کہ وہ ہندی فلمیں، اور مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے حرم پاک مکے کا حرم اور بلڈنگ دونوں کے درمیان صرف 60 فٹ کا فاصلہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہندوستان کے ہمارے حاجی کمروں کے اندر بند ہو کر کے ہندی فلمیں مکے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ یہ صورت ہے، کیا کہیے گا کس سے کہیے؟ یہ سیر و تفریح کے سوا اور کیا رہ گیا؟ کسی کا شعر ہے حاجی تو سب کہلائے حج کرے کوئی ایک، حاجی تو سب کہلائے حج کرے، کسی کو کیا ملتا ہے یہ کعبے میں جا کے دیکھ۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو یہ بھی دیکھا حج کے موقع پر، ابھی حج ہوا بھی نہیں ہے، باتیں ہو رہی ہے کہ پتیا کے لیے ہار لے کے نا تو کون سی دکان اچھی رہی ہے، یہ یار کھجور کہاں سے خریدے کے؟ ارے اللہ کے بندے ابھی حج تو کر، جب جانا تب کرنا۔ یہ حال ہے۔ پھر اس کے بعد طواف کی فکر نہیں ہے، 12 نمبر کھمبے پر بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں ہو رہی ہے تو کہ کھجوریاں کتنے ملی، موقع تو اتنے ملی، 2 ریال کا فائدہ ہوگا۔ یہ حال، ہنسنے کی بات نہیں، افسوس ہے اس پر۔ کہاں حج کا وہ تصور، کہاں حج کا وہ تصور اور کہاں یہ حالات۔ بہرحال کتنا رونا ہے، روتے ہی رہے۔ تو حضرت بہلول دانا نے فرمایا ہارون تجھے اپنی حکومت اور سلطنت پہ بڑا ناز ہے نا، ایک گلاس پانی سے زیادہ اس کی قیمت نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا دیکھ تو حج کو جا رہا ہے، جنگل میں بھٹک گیا، کھانا پانی ختم ہو گیا اور پیاس سے تیرا دم نکلنا چاہتا ہے، پیاس سے تیرا دم نکلنا چاہتا ہے۔
پانی کہیں نہیں ہے، کوئی پلانے والا بھی نہیں ہے. ایسے میں کوئی آگے کہے ہارون ایک گلاس پانی تجھے دوں گا لیکن قیمت اس کی آدھی سلطنت ہے. بول ایک گلاس پانی آدھی سلطنت دے کے خریدے گا کہ نہیں؟ کہا حضرت بالکل دے دوں گا. اب تو نے وہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی لیا، پیٹ میں پانی گیا، زور سے پیشاب لگی، پیشاب ہو نہیں رہی، نکل نہیں رہی ہے پیشاب، کوشش کر کر کے تو تھک گیا. ایسے میں کوئی حکیم آیا، اس نے کہا ہارون ایسا نسخہ ہے اگر کھلا دوں گا تو تجھے اب بھی پیشاب ہوگی، لیکن یہ پیشاب کروانے والا نسخہ دینے کے لیے آدھی سلطنت دینی ہوگی. بول تو دے گا کہ نہیں دے گا؟ کہا حضرت بالکل دے دوں گا. کہا آدھی سلطنت تو پانی پینے کے لیے دے دیا اور آدھی سلطنت نکالنے کے لیے دے دیا، بتا تیری سلطنت کی حیثیت کیا ہے؟ اس لیے اللہ کے بندو یہ پیٹ سے گندگی کا نکل جانا بھی کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. اس لیے جب باہر آیا کرو اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اللہ تعالی ہم سب کو شکر